اس کے باپ داؤد کا تخت۔ اب یہ جو داؤد کا تخت ہے یہ خدا کا تخت ہے۔ تفسیر کرتے ہوئے ہم یسوع کو خدا مانتے ہیں، تو پھر ہمیں اس کوٹیشن میں جاتے ہوئے، کیونکہ یہ کوٹیشن جو ہے زبور 45 کی ہے، تو وہاں ہمیں جا کر سلیمان کو بھی خدا ماننا پڑے گا۔ تو اس کا اطلاق کرتے ہوئے بہت سے لوگ خداوند یسوع مسیح کو خدا بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو، جو رحمتوں کا باپ اور ہر طرح کی تسلی اور اطمینان کا سرچشمہ ہے۔ اس کا لا تبدیل اطمینان آپ سب کے ساتھ ہو۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے تیرا الہی تخت، یا اے خدا تیرا تخت عبدالآباد رہے۔ یہ اہم ٹاپک ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس ٹاپک کو میں آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں۔ بہت سی اس آیت کو پڑھ کر اس ٹاپک کو لے کر غلط فہمیاں دور ہو سکتی ہیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی تھوڑا سا وقت دینے سے بہت سی پرابلم دور ہو جا سکتی ہیں، تو ضرور یہ ویڈیو آخر تک دیکھیے گا، کیونکہ اگر آپ خدا کے کلام کو سنیں گے، اسٹڈی کریں گے، ساتھ میں حوالہ جات کے ساتھ، ریفرنس کے ساتھ، تب ہی آپ کو خدا کے الہی تخت کے بارے میں سمجھ آ سکتی ہے۔ اس لیے میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ تحمل سے آپ ایک دفعہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ خدا کے کلام میں سے میرے ساتھ کھولیے عبرانیوں کے نام یہ خط ہے، عبرانیوں کے نام پالوس رسول کا خط ہے، اس کا پہلا باب۔ پالوس رسول کا خط عبرانیوں کی کلیسیا کے نام ہے، اس کا پہلا باب اور 8ویں آیت کو میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ یہاں لکھا ہے، مگر بیٹے کی بابت کہتا ہے کہ اے خدا تیرا تخت عبدالآباد رہے گا، اور تیری بادشاہی کا عصا راستی کا عصا ہے۔ تو نے راست بازی سے محبت اور بدی سے عداوت رکھی، اسی سبب سے خدا یعنی تیرے خدا نے خوشی کے تیل سے تیرے ساتھیوں کی بنسبت تجھے زیادہ مسح کیا، اور یہ کہ اے خداوند تو نے ابتدا میں زمین کی نیو ڈالی، اور آسمان تیرے ہاتھ کی کاراگری ہے۔ خدا کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی برکت ہو جی، آمین۔ تو عبرانیوں 1:8 کو جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ آیت جو ہے خداوند یسوع مسیح پر اس کا اطلاق کرتے ہوئے بہت سے لوگ خداوند یسوع مسیح کو خدا بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جب ہم اس آیت کو پڑھتے ہیں پورے سیاق و سباق سے، تو یہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں بات ہو رہی ہے خدا کے تخت کی۔ بنی کورہ جس نے یہ آرزو یہ خدا کے سامنے ہی دعا کی کہ اے خدا تیرا تخت عبدالآباد رہے، تو اس آیت کا اطلاق کرنے سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ آیت عبرانیوں کے مصنف نے، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ عبرانیوں کا مصنف جو ہے وہ نامعلوم ہے، زیادہ تر لوگ پالوس رسول کا خط مانتے ہیں۔ میں اس بحث میں نہیں پڑھوں گا، جیسا بائبل میں لکھا ہے پالوس رسول کا خط میں نے ویسا ہی بول دیا ہے، البتہ یہ ایک الگ بحث ہے۔
تو عبرانیوں کا مصنف یہاں پر جو کوٹیشن دے رہا ہے، جس زبور میں سے کوٹیشن دے رہا ہے، اور جس کوٹیشن کو لے کر ہم خداوند یسوع مسیح کو خدا بنانے کی کوشش کرتے ہیں، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پھر اس سے پہلے ہمیں ایک اور خدا بنانا پڑے گا، کیونکہ جس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے، جس نے یہ کہا ہے، وہاں پر یہ بات، یہ سوچ نہیں ہے کہ اے خدا تیرا تخت عبدالآباد رہے۔ تو بات اس میں تخت کی ہے، خدا کی نہیں ہے کہ خدا کون ہے۔ کیا بنی کورہ اس وقت سلیمان کو خدا کہہ رہے تھے؟ پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا۔ عبرانیوں 1:8 کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ پہلے دیکھنا پڑے گا کہ عبرانیوں 1:8 میں جو کوٹیشن ہے وہ کہاں سے آئی ہے۔ اور اگر عبرانیوں 1:8 میں تفسیر کرتے ہوئے ہم یسوع کو خدا مانتے ہیں، تو پھر ہمیں اس کوٹیشن میں جاتے ہوئے، کیونکہ یہ کوٹیشن جو ہے زبور 45 کی ہے، تو وہاں ہمیں جا کر سلیمان کو بھی خدا ماننا پڑے گا۔ تو آئیے پہلے اس زبور کو پڑھتے ہیں کہ وہاں بات کیا ہے۔ تو آپ یہ زبور پورا بھی پڑھ سکتے ہیں، میں صرف 6 آیت کو پڑھوں گا، جہاں لکھا ہے، اے خدا تیرا تخت عبدالآباد ہے، تیری سلطنت کا عصا راستی کا عصا ہے، تو نے صداقت سے محبت رکھی اور بدکاری سے نفرت، اسی لیے خدا تیرے خدا نے شادمانی کے تیل سے تجھ کو تیرے ہم اثروں سے زیادہ مسح کیا ہے۔ آمین۔ تو اگر آپ زبور شروع کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ زبور بنی کورہ کا ہے۔ تو بنی کورہ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں کہ اس وقت انہوں نے یہ شاعرانہ ایک بڑی اپریسیشن دی بادشاہ کو۔ بڑے بڑے جو یہودی علماء ہیں وہ اس بات پر متفق ہیں کہ یہ بزرگ سلیمان کی شادی تھی۔ اب یہ پتہ نہیں کہ کون سی شادی تھی، کتنے نمبر والی شادی تھی، بہرحال ان کی شادی پر بنی کورہ نے بادشاہ کو دعا دی، اور اس کے لیے یہ سارا جو بولا گیا ہے اس کے لیے یوں سمجھ لیں کہ نیک تمنائیں ہیں۔ تو اس میں جس تخت کی بات ہو رہی ہے وہ تخت خدا کا ہے، اس لیے بنی کورہ نے دعا کہہ سکتے ہیں یا ان کے جذبات کہہ سکتے ہیں کہ خدا نے ان کے جو دل میں ڈالا، اور انہوں نے یہ التجا کی کہ اے خدا تیرا تخت عبدالآباد رہے۔ کون سا تخت؟ وہ تخت جو بزرگ سلیمان کے پاس ہے۔ کون سا تخت؟ وہ تخت جو بزرگ داؤد کو دیا گیا تھا، کیونکہ بزرگ داؤد کو جو تخت دیا گیا وہ خدا کا تخت ہے۔ اس لیے یہاں بات خدا کی نہیں ہو رہی کہ سلیمان خدا ہے، یا عبرانیوں کا مصنف بیٹے کو خدا بتا رہا ہے، کیونکہ بیٹے کی بابت یہ لکھا ہے۔ تو بیٹے کی بات جب کرتے ہیں تو پہلے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ بزرگ سلیمان کو بھی خدا نے اپنا بیٹا کہا ہے۔ اس وقت بیٹے کی بابت لوگ یہی کہتے تھے کہ اے خدا تیرا تخت عبدالآباد رہے، یعنی اے خدا یہ تخت آباد رہے، اس خاندان کے وسیلہ سے اس پر بادشاہ بیٹھنے کی کوئی کمی نہ ہو۔ پہلے ہم یہ پڑھ لیتے ہیں کہ بزرگ سلیمان کو بھی دیکھتے ہیں کہ خدا نے، یہاں لکھا ہے پہلی تواریخ اور اس کا 22واں باب، اور میں اس کی آیت نمبر 9 کو میں پڑھتا ہوں۔ یہاں لکھا ہے، دیکھ تجھ سے ایک بیٹا پیدا ہوگا، وہ مرد صلح ہوگا، اور میں اسے چاروں طرف کے سب دشمنوں سے امن بخشوں گا، کیونکہ سلیمان اس کا نام ہوگا، اور میں اس کے ایام میں
اسرائیل کو امن و امان بخشوں گا، وہی میرے نام کے لیے ایک گھر بنائے گا۔ اب خاص بات، وہ میرا بیٹا ہوگا، وہ میرا، اب خدا یہاں سلیمان کو اپنا بیٹا کہہ رہا ہے، وہ میرا بیٹا ہوگا اور میں اس کا باپ ہوں گا، اور میں اسرائیل پر اس کی سلطنت کا تخت ابد تک قائم رکھوں گا۔ تو پہلی بات یہ سمجھیں کہ بیٹے کی بابت یہ عبرانیوں کا مصنف اس کو خداوند یسوع مسیح پر اس کا اطلاق کرتا ہے، اور زبور 45 میں اس کا اطلاق سلیمان پر ہوتا ہے، کیونکہ سلیمان کو بھی خدا نے اپنا بیٹا کہا ہے، اور سلیمان کے پاس جو تخت تھا وہ تخت خدا کا تخت ہے، جس کے لیے بنی کورہ نے دعا کی اور خدا سے کہا کہ اے خدا تیرا تخت عبدالآباد رہے، یعنی یہ تخت کبھی بھی جو ہے وہ زوال اس کو نہ آئے، کیونکہ یہ تخت تو نے دیا ہے۔ وہاں وہ سلیمان کو خدا نہیں کہہ رہے، اور نہ ہی عبرانیوں کا مصنف عبرانیوں 1:8 میں بیٹے کو خدا کہہ رہا ہے یا یسوع کو خدا کہہ رہا ہے۔ وہاں بات وہ ہی تخت کی رہی ہے، یہ وہ تخت ہے جو خدا نے دیا، اسی تخت پر بیٹا بیٹھتا ہے۔ پہلے جب بیٹا بیٹھا ہے اس کا نام سلیمان ہے، تخت خدا کا ہے، پھر اسی تخت پر خداوند یسوع مسیح بیٹھا ہے، وہ خدا کا بیٹا ہے، اور تخت وہ بھی خدا کا ہے۔ میں ایک آیت آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ جی، لوکا کی انجیل کھولیے، پہلا باب، اور اس کی آیت نمبر 31 کو میں آپ کے سامنے اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ جو خداوند یسوع مسیح کو تخت دیا گیا ہے نا، وہ بھی بزرگ داؤد کا تخت ہے۔ وہ تخت جس پر بزرگ داؤد بیٹھتے تھے، وہ تخت جس کے بزرگ داؤد کے بعد جس پر بزرگ سلیمان بیٹھتے تھے، اور اسی تخت کے لیے یہاں دعا کی گئی ہے۔ بنی کورہ نے دعا کی کہ اے خدا تیرا تخت عبدالآباد رہے، یہ خدا کا تخت ہے۔ اس لیے جو مقدس لوکا کی انجیل اس کے پہلے باب کی 31 آیت میں میں پڑھنے جا رہا ہوں، وہ اس لیے ہے کہ یہاں میں یہ ثابت کر سکوں کہ یسوع مسیح بھی اسی تخت کے اوپر بیٹھیں گے، اور لکھا ہے دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا، اس کا نام یسوع رکھنا، وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا۔ جس طرح سے بزرگ سلیمان خدا تعالیٰ کا بیٹا، اسی طرح سے خداوند یسوع مسیح بھی خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا۔ اور آگے لکھا ہے خداوند خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا۔ کون سا تخت دے گا جی؟ اس کے باپ داؤد کا تخت۔ اب یہ جو داؤد کا تخت ہے یہ خدا کا تخت ہے، کیونکہ بزرگ داؤد کو تخت دینے والا خدا ہے، اور جو چیز خدا دیتا ہے وہ الہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ڈیوائن ہوتی ہے۔ اس لیے جب بزرگ داؤد کو وہ تخت دیا گیا تو وہ خدا کا تخت، خداوند کا تخت کہلاتا ہے۔ یہ بات سمجھنے کی ہے۔ یہاں میں ایک حوالہ آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ دیکھیں کیا لکھا ہے۔ پہلی تواریخ 29واں باب آیت نمبر 23 میں لکھا ہے تب سلیمان خداوند کے تخت پر، غور کیجئے گا، خداوند کے تخت پر، جس تخت کے لیے عبرانیوں 1:8 میں دعا کی گئی، یہ دعا تو زبور نمبر 45 میں کی گئی ہے، بیٹے کی بابت دعا کی گئی ہے،
کہ یہ جو بیٹا ہے جسے خدا تو نے اپنا بیٹا بنایا ہے، یہ تیرے تخت پر بیٹھا ہے اور تیرا تخت عبدالآباد قائم رہے۔ بات کو سمجھیے گا غور سے، میں بائبل کی بات کر رہا ہوں، کسی سسٹم کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ اب وہ کیوں کہہ رہے کہ خداوند تیرا تخت عبدالآباد رہے؟ کیونکہ جس تخت پر سلیمان بیٹھتا ہے، جس تخت پر بزرگ داؤد بیٹھتا ہے، یا جس تخت پر ہمارے خداوند یسوع مسیح بیٹھتے ہیں، وہ خدا کا تخت ہے۔ اس لیے فرشتے نے فرمایا کہ خداوند خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا، اور یہ جو داؤد کا تخت ہے یہ خداوند کا تخت ہے، جو کہ میں ثبوت دے رہا ہوں۔ پہلی تواریخ اس کے 29ویں باب کی آیت نمبر 23 کو میں پھر سے پڑھتا ہوں۔ تب سلیمان خداوند کے تخت پر، یہ بات غور طلب ہے، اپنے باپ داؤد کی جگہ، داؤد کس جگہ پر بیٹھا تھا؟ خداوند کے تخت پر۔ اب سلیمان بھی خداوند کے تخت پر بیٹھا ہے۔ اسی تخت کو زبور میں بنی کورہ نے دعا دی ہے، اس کے لیے نیک تمنائیں ظاہر کی ہیں کہ اے خدا تیرا تخت عبدالآباد رہے۔ زبور نمبر 45 میں بزرگ سلیمان کو خدا نہیں بنایا گیا، حالانکہ وہ اس کو بھی خدا نے اپنا بیٹا بنایا تھا۔ وہ میرا بیٹا ہوگا اور میں اس کا باپ ہوں گا، یہ خود خدا نے فرمایا ہے۔ تو عبرانیوں 1:8 میں یہ بتا رہا ہوں کہ خدا کی بات نہیں ہو رہی کہ کون خدا ہے۔ بیٹے کے بابت یہ نہیں کہا گیا کہ بیٹا خدا ہے، بلکہ عبرانیوں 1:8 میں خدا کے تخت کی بات ہو رہی ہے، جو خدا نے پہلے بزرگ داؤد کو دیا، پھر بزرگ سلیمان کو دیا، اور اسی تخت کو خداوند یسوع مسیح کو دیا، جو میں نے آپ کے سامنے لوکا کی انجیل میں سے پڑھا ہے کہ وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، اور خداوند خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا۔ یہاں پر بات تخت کی ہے، میں بار بار یہ بتا رہا ہوں، کیونکہ عبرانیوں 1:8 اور اس کے ساتھ ساتھ عبرانیوں 1:5 کی جتنی کوٹیشن ہے وہ ہمیں تواریخ کے اندر ملتی۔ جیسے مثال کے طور پر یہاں دیکھیں، عبرانیوں 1:5 کو بھی پڑھ کر دیکھ لیتے ہیں۔ کیونکہ فرشتوں میں سے اس نے کب کسی سے کہا کہ تو میرا بیٹا ہے، آج تو مجھ سے پیدا ہوا، اور پھر یہ کہ میں اس کا باپ ہوں گا اور وہ میرا بیٹا ہوگا۔ یہ بات تو سلیمان کے لیے کہی گئی ہے تواریخ کی کتاب میں، جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اور اسی بیان کو آپ پہلی تواریخ 28:6 میں بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہاں بھی لکھا ہے کہ تو میرا بیٹا ہوگا اور میں تیرا باپ ہوں گا، وہ میرا بیٹا ہوگا اور میں اس کا باپ ہوں گا، اور میں اسرائیل پر اس کی سلطنت کا عصا تخت اور ابد تک قائم رکھوں گا۔ تو مطلب میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ عبرانیوں پہلے باب کے اندر کوٹیشن لی گئی ہے پرانے عہد نامے میں سے، اور وہاں بات ہو رہی ہے سلیمان کے تخت کی، اور یہاں بھی تخت کی بات ہو رہی ہے، خدا کی بات نہیں ہو رہی کہ بیٹا خدا ہے۔ اگر عبرانیوں 1:8 میں بیٹا خدا ہے، تو پھر جہاں سے یہ کوٹیشن لی گئی ہے وہاں پر سلیمان کو بھی خدا ماننا پڑے گا، لیکن ایسا نہیں ہے، کبھی بھی کسی نے سلیمان کو خدا نہیں کہا۔ جس طرح سے سلیمان داؤد کا بیٹا ہے، اسی طرح سے یسوع مسیح کو بھی داؤد کا بیٹا کہا گیا ہے۔ جس طرح سے سلیمان کے پاس خدا کا تخت ہے اور بنی کورہ خدا کے تخت کے لیے دعا کرتے ہیں کہ تیرا تخت عبدالآباد رہے، اسی طرح سے خداوند یسوع مسیح کے پاس بھی وہی تخت ہے جو اس کے باپ داؤد کا تخت ہے۔
فرشتے نے تو یہی کہا ہے۔ سو اس تخت کی بابت میں مکاشفہ کی کتاب اس کے 3 باب کی 21ویں آیت کو بھی پڑھے دیتا ہوں، جو غالب آئے میں اسے اپنے ساتھ اپنے تخت پر بٹھاؤں گا، جس طرح میں غالب آ کر اپنے باپ کے ساتھ اس کے تخت پر بیٹھ گیا۔ ٹھیک ہے جی، تو باپ کے ساتھ اس کے تخت پر بیٹھ گیا۔ یہ باپ کے ساتھ بیٹھنے کا مطلب ہے کہ وہ عزت، وہ وقار، وہ جو ڈگنیٹی ہے، وہ جو اعلیٰ نام بخشا گیا ہے، وہ جو مقام بخشا گیا ہے، وہ خدا کی طرف سے دیا گیا ہے۔ اگر آج ہم کہتے ہیں بیٹے کی بابت کہ اے خدا تیرا مقام عبدالآباد قائم رہے، تو ہم اس مقام کی بات کر رہے ہیں جو یسوع کو دیا گیا ہے۔ بات کو سمجھیں، تھوڑا سا مشکل ہے لیکن سمجھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ تو بزرگ سلیمان جو ہے وہ خداوند کے تخت پر اپنے باپ داؤد کی جگہ بیٹھا ہے، بادشاہ ہو کر بیٹھا ہے، اور اقبال مند ہوا، اور سارا اسرائیل اس کا مطیع ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، تخت وہ خداوند کا ہے، تخت وہ خدا کا ہے، اور اسی تخت کے لیے بنی کورہ نے دعا کی ہے۔ سو خلاصہ یہ ہے کہ سلیمان داؤد کا بیٹا ہے، ٹھیک ہے جی، یسوع مسیح بھی داؤد کا بیٹا ہے، دونوں اپنے باپ داؤد کے تخت پر بیٹھے ہیں، اور یہ وہ تخت ہے جو خدا کا تخت ہے، اور جس تخت کے لیے بنی کورہ نے دعا کی کہ اے خدا تیرا تخت عبدالآباد رہے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، آمین۔